بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قصص القرآن کے نام سے اس کورس کو یا اس کلاسز کو شروع کیے ہوئے ہیں۔ قصص الانبیاء ہے یا قصص القرآن ہے۔ یہ کلاس اس لیے شروع کی گئی ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اس موضوع پہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا، جن پیغمبروں کو بھیجا، جن رسولوں کو بھیجا، جو قومیں پہلے آئیں، ان کے واقعات کیا تھے۔ تو ان تمام چیزوں پہ ایمان لے کے آنا، ایمان ماننا کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم کے ساتھ یہ حالت کی، فلاں قوم کو یہ انعام دیا، ان تمام چیزوں کو جاننا اور ایمان لے کے آنا، یہ قرآن مجید کے ایمان میں سے ایک حصہ ہے۔ اور ہم یہ واقعات کو اس لیے جان رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا اقرار کر سکیں کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ، ہم ایمان لائے اس تمام چیزوں پہ جو تو نے نازل فرمائی ہیں۔ اے اللہ، ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جو تیری گواہی دینے والے ہیں، ان تمام چیزوں کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا، لیکن آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کچھ مقدمات تھے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات میں اپنے عرش کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ اور یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو 50,000 سال کو اور ہر 1,000 سال کو اگر ایک دن کو 1,000 سال کے آج کل کے برابر کیا جائے تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جس میں 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قرآن مجید کے اندر 2 مخلوق کا علی الاعلان ذکر موجود ہے، اور وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہوا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا فرمایا تھا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ اور فرشتوں کی صفات کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کا جائے مقام کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم نے جاننے کے بعد جنات کے بارے میں جانا۔ اور جنات کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی کو، تمام جگہوں سے مٹی کو جمع کیا، اس کو پانی میں گوندھا گیا، پانی میں چھوڑ دیا گیا، مٹی سیاہ ہو گئی، پانی میں بدبو ہو گئی، پھر اس میں گرمائش ہمہ ان ہو کے، گرم ہو کے پانی خشک ہوتا ہے اور مٹی جو ہے وہ کھڑکھڑانے لگ جاتی ہے، اور کھڑکھڑا کے وہ صلصال کالفخار بن جاتی ہے کہ ایک فخر والی چیز بن جاتی ہے۔ اور پھر اس فخار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مجسمے کو ایسا بنایا کہ اس مٹی کا جوہر، نچوڑ جو ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، من سلالۃ من طین۔ اس مٹی کے جوہر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس طرح کر کے کہ سب سے پہلے مجسمہ بنایا گیا، اس مجسمے کو چھوڑ دیا گیا، اور فرشتوں کے ساتھ اس وقت جنات بھی آتے جاتے رہتے تھے،
اور ابلیس تھا جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے سب سے پہلے فرمایا تھا کہ میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو زمین میں بنایا جانا یہ پہلے سے مقرر ہو چکا تھا انسان کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے انسان کو زمین پہ اتارا گیا، نو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بنی نوع انسان کو پیدا ہی زمین کے لیے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بڑی عظیم مخلوق اس کے لیے زمین کے پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انسان کا مجسمہ بنایا گیا، اور اس مجسمے کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیر تک یہاں پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، جو اللہ کے حکم اور آرڈر کا نام ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور حیات دیتا ہے۔ فرشتوں کو بارے میں ایک ایک جماعت دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ فلاں فرشتوں کی جماعت کو سلام کر کے آؤ۔ آدم علیہ السلام السلام علیکم کہتے ہیں، اور آگے سے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمت اللہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور مقام دیا کہ فرشتوں کو فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تمام آسمان والوں کو دیا تھا، جس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ عطا فرمایا، حکم دیا، تو سارے فرشتے ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو کر سب نے آدم علیہ السلام کی عظمت کے لیے انہیں سجدہ کیا۔ حکم اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، یعنی اسجدوا لی آدم، الی آدم نہیں، اسجدوا لی آدم۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں آدم علیہ السلام کی عظمت ضرور موجود تھی۔ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، رب کے حکم سے تھا، عبادت اللہ تعالیٰ کی تھی، اور اس میں عظمت دینا آدم علیہ السلام کو بھی مقصود تھا۔ اگر آدم علیہ السلام کی کوئی عظمت نہ سجدے میں ہوتی اور سجدہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو ابلیس کو اس میں انکار کی وجہ ہی نہیں تھی۔ آج ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور رخ کعبے کے پتھروں کے ایک دیوار کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پتھروں کی دیوار کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، معبود الہ کچھ نہیں، وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ نے اگر بیت المقدس کی طرف کیا یا کسی درخت کی طرف حکم دے دیتا تو سجدہ اللہ کو ہوتا۔ تو یہ سجدہ کہیں نہ کہیں عظمت آدم علیہ السلام کے لیے موجود تھی اس سجدے میں، اور حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، تبھی اس عظمت اور مرتبے میں ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور فرشتوں سب نے سجدہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھدکار دیا، رجیم، مردود کر دیا، اور یہ آسمانوں سے دھدکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اتار دیا گیا۔ اب دوبارہ اس کا واپس جانا آسمان پہ پابندی اور رکاوٹیں بن دی گئیں، کیونکہ رجیم جانے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی قیامت تک زندہ رہنے کی، جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی۔ اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ کیا، کس چیز میں؟ علم کے اندر، کہ آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے اور فرشتوں کو جو ہے وہ کلمات نہیں سکھائے تھے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ واللہ اعلم، یہ ہے کہ وہ نام تھے، چیزوں کے نام۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ انسان جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بولنے کے لیے اسے لینگویج چاہیے ہوتی، زبان چاہیے ہوتی ہے، اور وہ 5 سال تک 4 سال تک اپنے ماحول کی زبان کو سنتا ہے، اور 3 سے 4 سال میں یا 2 سال میں تو مشکل کچھ نہ کچھ
اور 3 سال اور 4 سال میں پھر وہ بولنے لگ جاتا ہے، وہی جو الفاظ اس کے کانوں میں سنائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائریکٹ وہ زبان سکھا دی، جو فرشتوں کو نام نہیں آتے تھے وہ آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا تھا۔ الغرض ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اس کے بعد یہاں سے پھر تذکرہ ایک اور ایڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو کہا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں رہو۔ اب حوا علیہ السلام جنت میں داخلے سے پہلے پیدا ہوئی تھیں یا داخل ہونے کے بعد پیدا ہوئیں، اس میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ ہاں جنت میں داخلے کے آگے پیچھے وہ پیدا ہوئیں اور جنت میں داخل فرما دیا گیا۔ یہ جنت المأوا ہے، وہ جنت ہے جو متقین کے لیے قیامت والے دن جس میں جانا ہے، جو تیار کی گئی ہے۔ یہ وہی جنت تھی جس میں آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، کس طرح کیا کیفیت تھی واللہ عالم۔ جس حدیث کی طرف اشارہ کر کے دلیل لی جاتی ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے۔ وہ حدیث جو ہے عورت کی فطرت کو بیان کرتی ہے، یا عورت کی اس طبیعت کو بیان کرتی ہے کہ عورت کی طبیعت ایسے پیدا کی گئی ہے جیسے کہ ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے مشابہت ہے عورت کی طبیعت کی طرف، نہ یہ ہے کہ عورت کی اصل خلقت کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ فزیکل عورت کو جو ہے پیدا کیا گیا تھا اس سے یعنی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کیفیت کیا ہے اللہ عالم۔ جنت میں داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 ہی حکم دیے تھے آدم علیہ السلام کو۔ نمبر 1، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ نمبر 2 کہ فلاں درخت ہے اس کا کھانا نہیں کھانا ہے، اس درخت کو نہیں کھانا ہے۔ یہ 2 حکم دیے گئے تھے آدم علیہ السلام کو، اور جنت میں جہاں کہیں جدھر سے جہاں سے کھاؤ وافر مقدار میں کھاؤ، رہو، جیسے مرضی کرو۔ اب یہاں آ کر آیات کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ سجدے کے انکار میں ہمیشہ لفظ ابلیس 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 کا ذکر ہوا ہے، اور اب آدم علیہ السلام کو جو وصف سے ڈالنے والی شخصیت ہے وہ ابلیس نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ شیطان، ابلیس بھی تو شیطان ہی ہے، لیکن واللہ عالم جب ابلیس کو رجیم کر کے مردود کر کے اتار دیا گیا زمین پہ، تو اس کی کیا جرت ہے کہ دوبارہ جنت میں پہنچ کے آدم علیہ السلام سے بات کرے اور آدم علیہ السلام کو پہچان ہی نہ ہو۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخصیت نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، اس درخت کے کھانے کے معاملے میں آمنے سامنے مکالمہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ آدم، میں تجھے ایسا درخت بتانا چاہتا ہوں جس درخت کو کھانے سے تم ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ یہ ہمیشہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ جنت میں آئے ہیں ہم ٹمپریری، عارضی طور پہ، ہمارا اصلی جگہ زمین ہے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں بنا رہا ہوں زمین کے لیے، تو زمین کے لیے کہا فی الارض خلیفہ، اور پھر جنت میں ڈال دیا۔ تو گویا کہ جنت میں ڈالنا ان کا ایک ٹمپریری ٹائم کے لیے تھا، وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد انہیں زمین پہ بھیجا جانا تھا۔ اور اب یہاں شیطان کون ہے؟ ابلیس کے کرندے ہو سکتے ہیں، اس کی فوج، اس کے جو ہے شیاطین، وہ آدم علیہ السلام تک جنات کا آسمان پہ آنا جانا تھا، پہنچ سکتے تھے۔ تو ابلیس کی فوج میں سے، اس کے لشکر میں سے، جس لشکر کو اس نے زمین پہ اترنے کے فوری بعد تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اس لشکر میں سے شیاطین آسمانوں پہ پہنچتے ہیں، اور آدم علیہ السلام تک ان شیاطین جنات میں سے کوئی ایک جن پہنچتا ہے اور بات کرتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ جھوٹ بول کے گمراہی میں یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام انسان ہے
اور انسان لفظ انسان کہ بنیادی طور پہ دو عنصر ہیں، دو اس کے جڑیں بتائی جاتی ہیں یا روٹ ورڈ یا حروف اصلی دو طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان نسیان سے نکلا ہے اور دوسرا انسان انس سے نکلا ہے۔ حمزہ نون سین اس کے حروف اصلی ہیں یا نون سین یا اس کے حروف اصلی ہیں۔ انسان نسیہ سے ہے یا انس سے ہے، جبکہ انسان کی طبیعت میں دیکھا جائے تو اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر انس بھی ہے کہ انس وحشت کا اپوزٹ ہے کہ انسان مانوس ہو کے دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، الگ الگ تنہا پہاڑوں میں اور جنگلوں میں جا کر رہنے والی یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ مانوس ہونے والی یہ مخلوق ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہیں انسان تھے تو بھول گئے اور اس میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس درخت کو کھا بیٹھے، جس سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت کا لباس آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے دعا سکھا دی، اور دعا سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو، اس کوتاہی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی معافی کا معنی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس پہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نوٹ کریں اس بات کو، ذہن نشین کر لیں کہ آدم علیہ السلام کے درخت کے کھانے کی لغزش میں اس کوتاہی کی وجہ سے زمین پہ اتارے گئے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ جنت میں میرا قیام عارضی ہے اور میں نے زمین پہ جانا ہے۔ اس لیے تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے کہ شیطان نے کہا تھا تجھے میں درخت بتا رہا ہوں جس کے کھا کے تکونن من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، جبکہ انہیں تو پتا تھا میں نے زمین پہ جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی پیدا کرنے سے پہلے جو الفاظ فرمائے تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو زمین کا نام شروع سے فرشتوں کو بھی پتا تھا، ابلیس کو بھی پتا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ الغرض اس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ دوسرے جنات اور شیاطین جو تھے انہیں بھی زمین پہ اتار دیا گیا۔ فَاهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب سب کے سب اتر جاؤ۔ یہاں پہ سب کو جو ہے وہ زمین پہ اتار دیا گیا، اور یہاں انسان اور ابلیس یا شیاطین کے درمیان ایک دشمنی عائد کر دی گئی کہ شیاطین اور جنات انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارے جانے سے پہلے دو عہد و پیمان لیے گئے۔ ایک عہد و پیمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے تھا، الستُ بربکم، جس میں سب نے اقرار کیا تھا جی ہاں تو ہمارا رب ہے، اور دوسرا عہد و پیمان کہ نبیوں کا تھا کہ ایک نبی کی زندگی میں دوسرا نبی آ جائے تو اس پہ سب نے جو ہے وہ ایمان لانا ہے، اور یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، جیسے کہ ایک رائے موجود ہے۔ یہ دونوں عہد و پیمان فزیکل اللہ تعالیٰ نے روحیں سامنے نکال کے لیا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ اس عہد و پیمان کو ایک فطرت میں ڈال دیا، انسان سے لیا گیا، دونوں رائے موجود ہیں۔ لیکن واللہ عالم جو غالب ہے کہ یہ عہد و پیمان واضح طور پہ سامنے انسانوں کی روحیں باقاعدہ جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا نکالی، اور ان سب سے یہ عہد و پیمان لیا۔ جیسے انسان بچپن کی باتیں بھول جاتا ہے، ماں دودھ کیسے پلاتی تھی، انسان بچپن میں چلتا کیسے تھا، اسی انداز سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی جیسے انسان بچپن کی باتیں بھول جاتا ہے
تو اللہ سے وہ وعدہ کیا ہوا بھی آج ہم پیدا ہونے کے بعد بھول گئے۔ اب اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا تھا۔ تو الغرض آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، کہاں کس جگہ پہ اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے کسی صحیح قول میں یا صحیح اس کے ہے۔ آیا ان کو مکہ میں اور مکہ اور جدہ کے درمیان ایک جگہ میں، یا ان کو عرفات میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں، یا ان کو جو ہے وہ ہند مالدیپ کے اندر سرندیپ میں اتارا گیا، یا ان کو بصرہ میں اتارا گیا، کسی بھی قول پر کوئی معتبر دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ کہاں پہ اتارا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ اتارا۔ زمین پہ اتارا جانے کے بعد آگے کے واقعات کیا ہیں، اب اس میں کوئی تفصیل سے یہاں سے آج ہماری کلاس شروع ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام اب زمین پہ اتارے جا چکے ہیں، اور اتارے جانے کا دن ہے متعین ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا جس دن زمین پہ اتارے گئے تھے۔ زمین میں اتارا جانے کے بعد تاریخ نے کوئی ایسی روایات یا کوئی ایسی تفاصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہیں کہ پھر ان کی زندگی کیسے گزر ہوئی، زمین پہ کیا ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کے ساتھ جنات اتارے گئے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا ہے تو اس کو زمین کو تیار بھی کیا ہے۔ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تھا، اور 2 دن میں جعل فیہا اقواتہا فی 4 ایام، کھانے پینے کی چیزیں سب بیان کی۔ اور اسی طرح پھر زمین کو آسمان کے بنانے کے بعد دوبارہ آ کے زمین کی سیٹنگ کی گئی، والارض بعد ذلك دحاها والسماء بناها والارض بعد ذلك دحاها، پھر زمین کو دحون کر کے سیٹنگ کر کے ترتیب کر دی گئی، جس میں انسان کے رہنے کے بھی اور انسان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود تھیں۔ اور اسی طرح جس سے کوئی ہمارے سامنے ایسی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ دحون سے مراد یہ لے سکتے ہیں کہ اس زمین کے اندر جو جانور تھے، جو تھا، وہ سارے کچھ بنا دیے گئے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ یہ عرب، جزیرہ عرب جو صحرا ہے، ریت ہے، پورا کا پورا یہ ڈیزرٹ اور پورا کا پورا بے آب و گیا ہے، کوئی مٹی، کوئی پانی، کوئی سبزہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ جزیرہ عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا، سبزہ زار اور کھیتی باڑی اور پورا سبزہ زار بن جائے گا جس طرح کے پہلے تھا۔ گویا کہ یہ جزیرہ عرب جو ہے شروع زمین میں جب بنائی گئی تو یہ جو ہے وہ پورا ایک آب و گیا اور سرسبز علاقہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو کہیں پر بھی اتارا گیا، اور یہ روایت کہ آدم علیہ السلام کی حوا علیہ السلام سے ملاقات آ کے عرفات میں ہوتی ہے اور مزدلفہ میں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی دلیل ان چیزوں پہ نہیں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آ جاتے ہیں تو اب یہاں پہ کچھ ایسی روایات ہیں جو اس رہن سہن کے بارے میں روایات موجود ہیں، اگرچہ ان کا جو مصدر ہے وہ اسرائیلی روایات انہیں کہا جاتا ہے جو صحابہ نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے ان چیزوں کو اہل کتاب سے سنا، آج کل نہیں۔ اسرائیلی روایت اس کو بولا جاتا ہے جس کو صحابی نے یا تابعی نے یا تبع تابعی نے اسرائیلیوں سے، اہل کتاب سے وہ باتیں سنی، اور پھر اس کو قرآن مجید کی وضاحت میں کسی چیز کے دلیل میں بیان کر دے رہے، جن کا مصدر پیچھے اہل کتاب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ بنی اسرائیل سے بیان کر سکتے ہو لیکن اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ نہیں منسوب کر سکتے ہو۔ تو ان اسرائیلی روایات میں جیسے کہ تفسیر طبری میں یا دوسرے تفاسیر میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پھر انسانی نسل شروع ہوتی ہے، اور انسانی نسل اس طرح کر کے شروع ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ایسے دیتا ہے کہ ہر اولاد جو ہے وہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہوتا ہے ہر حمل میں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہوتا ہے۔ اور یہ جب لڑکی اور لڑکا بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک بہن بھائی کو دوسرے بہن بھائی کے ساتھ نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے اس دور میں یاد رکھ لیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہی اللہ کی ذات کا تعارف جو آدم علیہ السلام فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا۔ جنت جہنم، لیکن جو عبادات یا اعمال ہیں ان میں احکامات بدلتے رہے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے کچھ احکامات اور منہج الگ الگ بنائے کہ یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی کا نکاح ہونا جائز تھا، جبکہ بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی بندہ اس بات سے دلیل نہیں لے سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں چونکہ بہن بھائی کا نکاح جائز تھا تو آج کیوں نہیں ہو سکتا، آج یہ کیسے چیز حرام ہو گئی؟ تو یاد رکھ لیں کہ یہ معاملات کے احکامات اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے بدل سکتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہمیشہ یعنی جب تک مکہ میں بڑے ہوئے تو غار حرا میں 1 مہینہ رہتے تھے، غار حرا میں 1 مہینہ جا کے اعتکاف کرتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سورت نازل ہو گئی، آپ کو نبوت مل گئی، اس کے بعد دوبارہ 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے، کسی ایک سال میں بھی آپ غار حرا میں جا کے اعتکاف نہیں کیا ہے، وہ ختم ہو گیا، وہ نبوت سے پہلے کی بات تھی۔ تو آدم علیہ السلام کے دور میں ایک حکم تھا، وہ بعد میں بدل دیا گیا، لہٰذا اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بہن بھائی کا نکاح جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے اپنے فعال لما یرید ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جہاں چاہے جدھر چاہے جتنا چاہے جس کیفیت میں چاہے وہ اپنا حکم اور آرڈر دے سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں اور کس لیے کیا ہے۔ ہاں اسرائیلی روایات کا خلاصہ یہ ہے، اسرائیلی روایات سے، کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو وہ زمین پہ اتارنے کے بعد جبریل علیہ السلام ان تک آتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے انہیں جو ہے لباس ان کا بنایا گیا، کپڑے بنائے گئے جو کہ بھیڑ کی اون سے انہوں نے جوڑ کے ایک جبہ بنایا، وہ جو ہے وہ پہنایا گیا، وہ جو ہے وہ پہنتے تھے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے کھانا جو ہے وہ مکی کے دانوں سے شروع کیا، پھر جبریل علیہ السلام نے انہیں گندم کے دانے بڑے بڑے لا کے دیے جو انہوں نے زمین میں بوئے اور وہاں سے جو ہے وہ پودے نکلے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کو پکنے کے بعد جو ہے انہوں نے پیسا اور اس کی روٹیاں بنائی اور وہ کھاتے رہے، اور اسی طرح زمین کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھل دیے اور اس سے وہ کھاتے رہے اور زندگی اس طرح کر کے چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس وقت عبادات انہیں دی، حمد و ثنا کی شکل میں، نماز یا سجدے کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بجا لاتے رہے۔ یہ زندگی کے رہنے کے آثار جو ہیں وہ اسرائیلی روایات میں ہیں، کہیں پر بھی کسی جگہ پہ صحیح روایات میں وضاحت یا تفصیل نہیں ہے کہ زندگی کی شروعات کس انداز میں، کس کھانے پینے سے، کس لباس سے اور کس گھر سے اور کس سواری سے ہوئی تھی اور کیا کیفیت تھی، اللہ اعلم۔ اب چلتے ہیں آگے چند ایک باتیں جو ایک سمجھنے کے لحاظ سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اور وہ ہے آدم علیہ السلام کی عبادات۔ اور عبادات کے اندر ایک عبادت ایسی ہے یا ایک گناہ ایسا ہے جو کہ گناہوں میں بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔
یہ کب شروع ہوا؟ یہ شرک ہونا کب شروع ہوا؟ واللہ اعلم۔ غریب اور عجیب باتوں میں سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک رائے موجود یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی شرک شروع ہوا، یعنی پہلا آدم علیہ السلام کا جنت میں درخت کھائے جانا وہ اپنا تھا، جب زمین پہ تھے تو یہاں بھی آ کے ان سے ایک شرک ہو گیا، اور اس شرک کے نتیجے میں ان سے کچھ اس طرح کے جو ہے وہ اعمال ہو گئے۔ اب یہ اس کی جڑ یا بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سورۃ اعراف کی چند ایک آیات جو ہے میں آپ لوگ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں، اور ان آیات سے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر سے یہ میں آیات سامنے کر دیتا ہوں تو یہاں سے ذرا سمجھنا آسان ہوگا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 189 سے لے کے 191 تک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 191 میں اس کا ترجمہ اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی جان سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف اپنے راحت اور سکون محسوس کرے، فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، جب اس خامد بیوی کا ملاپ ہوا تو اس بیوی کو حمل ہو گیا اور شروع میں وہ خفیفا ہلکا تھا، فمرت بھی، وہ ٹائم گزرتا رہا، فلما اثقلت، جب وہ حمل بھاری ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، دونوں نے مل کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو ان کا رب ہے، اپنے اللہ رب سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں صالح عطا فرما، صالح کا لفظی معنی نیک ہے، نیک اولاد عطا فرما، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے ان دونوں کو صالحا دے دیا، عطا کر دیا، جعلا لہو شرکاء، ان دونوں نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اس میں یا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو شریک، جعلا، ان دونوں نے لہو، اس اللہ کے لیے بنا دیے، شرکاء، اللہ تعالیٰ کے شرکاء بنا دیے، فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان دونوں کو عطا کیا۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان تمام سے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ جس نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور انہیں پیدا کیا جاتا ہے۔ اب ان آیات سے دلیل یہ لی گئی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھی شرک ہو گیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، آیات کا ظاہری سیاق و سباق یہ ہے۔ اور اس کے اندر جو قدماء کے ہاں تفسیر ہے، اس میں قدماء کے ہاں ایک یعنی جو بڑے مفسرین گزرے ہیں ان کے ہاں اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس روایت کو بھی میں سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے،
امام احمد رحمہ اللہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں عن حسن عن سمرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت حسن کی سند سے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لما ولدت حوا، جب حوا علیہ السلام ولادت والی ہوئی یعنی ان کو حمل ہوا، طاف بہا ابلیس، ابلیس جو ہے ان کے ارد گرد گھوما، وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدْ، اور ان کا بچہ جو ہے وہ کوئی بھی زندہ نہیں رہتا تھا یعنی فوت ہو جاتا تھا. فَقَالَ، تو ابلیس نے کہا سمیہ عبد الحارث، اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دے، فَإِنَّهُ يَعِيشُ، تو اس طرح کر کے وہ زندہ رہے گا اس کے، یعنی فَسَمَّتْهُ عبد الحارث، تو اس کا نام جو ہے عبد الحارث رکھ دیا گیا. فعاشا، تو وہ بچہ زندہ رہا. وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ، اور یہ چیز شیطان کی وحی اور شیطان کے حکم سے تھا، کیونکہ حارث جو ہے یہ شیطان کا نام تھا تو اس کا نام عبد الحارث رکھ دو، تو اس طرح کر کے وہ جو ہے وہ زندہ بچے گا. یہ روایت امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر جلد 5 میں 11 نمبر پہ اور اس والے نمبر پہ 20,129 نمبر پہ، اور امام ترمذی نے اس کو بھی 3077 نمبر پہ، اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اور امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث حسن غریب. وقال الحاکم، اور حاکم اس کے بارے میں فرماتے ہیں صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح سند سے ہے. اب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً آ رہی ہے، سمرہ ابن جندب سے روایت ہے، امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، امام ترمذی کتب ستہ کی کتاب کے اندر اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ عبد الحارث نام رکھا گیا اور حوا علیہ السلام نے اس کا نام رکھا. اور یہ والی روایت ضمناً ہے اس آیت کے جو سورۃ اعراف کی میں نے پیش کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دوبارہ آیات کو غور سے دیکھیے گا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی پیدا کی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف راحت اور سکون حاصل کرے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب وہ یعنی خامد یہ ملاپ ہوا اپنی بیوی سے تو انہیں خفیف حمل ہوا. فمرت به، اس کے ساتھ گزرتے رہے. فلما اثقلت، جب بھاری ہوا حمل ان کا، اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے ان کا اس سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صالح عطا کرتا ہے، میں نیک نہیں کہوں گا صالح کہوں گا، صالح عطا کرتا ہے تو ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے، تیرے شکر گزار بنیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے صالح عطا کر دیا، جعل لہ شرکاء، تو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے شرکاء شریک بنا دیے اس چیز میں جو اللہ نے ہی خالص انہیں دی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس میں شریک بنا دیا. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان تمام سے جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. اب ظاہراً اس آیت کو جیسے دیکھتے ہیں اور اس حدیث کو جیسے دیکھتے ہیں تو انسان چونک جاتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ. کیا ہے؟ اب یہ حدیث جو ہے، سب سے پہلے ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور آیت کے معنی کی طرف جانے سے پہلے حدیث کی اس کی حیثیت پہ آتے ہیں. تو یاد رکھ لیں اس حدیث کے بارے میں محدثین کی 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے. جب یہ حدیث صحیح ہے تو آیت کی پھر مختلف انداز میں تعویلیں کی جاتی ہیں، اور اس تعویل میں سے مشہور تعویل یہ ہے کہ جو انہوں نے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا، یہ شرک جو ہے یہ شرک اکبر نہیں تھا، جو کہ اکبر نہیں تھا، بلکہ یہ شرک اصغر ہے. یعنی نسبت کر دینے سے یہ شرک فی العبادت نہیں ہے، یہ شرک فی الطاعہ ہے. یعنی اس کی بات مان لی جبکہ اللہ کی بات بھی مانی جاتی ہے. تو ابلیس کی بات مان کے عبد الحارث نام رکھ دیا. چونکہ ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام الحارث بھی تھا تو اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا گیا. تو یہ ایک رائے ہے جب حدیث کو جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں کہ یہ شرک اکبر نہیں تھا، یہ شرک اصغر تھا.
اب لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارش ہونے کے بعد لوگ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، لوگوں کے دو حصے جو ہے بن گئے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں فلاں ستارے سے بارش ہوئی، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کے حکم سے بارش ہوئی۔ یہ روایت، یہ حدیث ہے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جو ہے وہ پڑھائی، اور اس کے بعد آسمان سے بارش ہوئی تھی، رات کو ہوئی تھی، جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ مومن بن گئے ہیں اور کچھ کافر بن گئے ہیں۔ فاما من قال، جس نے یہ کہا ہے مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے اور اس کی رحمت سے، وہ میرے ساتھ مومن ہیں، یعنی جس نے میرے ساتھ مومن ہوئے ہیں اور کوكب ستارے کے ساتھ وہ کافر بنے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جس نے کہا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، جنہوں نے کہا فلاں فلاں ستارے کا ٹائم تھا، فلاں فلاں ستارہ جو ہے اس وقت ایکٹیو تھا اور اس ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ہوئی ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے وہ انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور کوكب یا ستاروں پہ ایمان لائے۔ یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ گویا کہ یہ ستاروں کا جس نے کہا، اس کہنے والوں کے بارے میں یہ آ گیا کہ انہیں کفر تک، یعنی کفر صرف نسبت کرنا کہ فلاں ستارے کے ٹائم میں جو ہے وہ بارش ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی جو حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور عبد الحارث کا نام رکھا گیا کہ آدم علیہ السلام نے شرک اکبر نہیں کیا تھا، بلکہ ان سے یہ بھی ایک حوا علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تھی کہ انہوں نے شیطان کی اس میں بات مان لی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جعل لہ شرکاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اس کا حکم ماننے میں کر لی، عبادت میں نہیں۔ لیکن یہ تب ہے جب اس حدیث کو صحیح کہا جائے۔ لیکن اس حدیث کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے ضعیف ہونے کے لیے 3 وجوہات ذکر کی ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک چوتھی وجہ بھی بیان کی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور راجح بات ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف آثار موجود ہیں جو اس حدیث کے سیم الفاظ کی طرح نقل کیے گئے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام آثار جو ہیں اس لائق یا اس قابل نہیں ہیں کہ وہ شواہد بن سکیں، سارے کے سارے ضعیف یا منکر ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اگرچہ کچھ بڑے کبار علماء نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ جب یہ روایت سندن ضعیف ہے تو ہم اس بات سے نکل گئے کہ حارث کوئی تھا ابلیس کا نام، اور ابلیس نے آ کے حوا علیہ السلام کو بولا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ دو اور پھر یہ بیٹا بچ جائے گا، اور نام رکھنے کے بعد بیٹا وہ بچ گیا اور اس طرح ہو گیا۔ لہٰذا یہ روایت اس چیپٹر سے نکال دی جائے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اگرچہ بہت سارے مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ جب یہ روایت ضعیف ہے، روایت یاد رکھنے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف روایات کو اس لیے لکھا کہ کچھ ایسی باتیں جو مشہور ہو گئی تھیں ان کو اپنی کتابوں میں درج کیا جائے، اور درج کرنے کے بعد ان پہ حکم لگایا جائے۔ جب امام ترمذی رحمہ اللہ اس میں حسن غریب کہہ رہے ہیں، تو غریب اور حسن کو آپس میں جمع کرنا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نظر ہے، کچھ نہ کچھ ہے اس روایت میں جو قابل تحقیق ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کی پہلی جلد میں 517 نمبر پہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔
اس کے اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، جب کسی چیز کو ضعیف کیا جاتا ہے تو مین بڑی وجہ، سب سے پہلی وجہ تو اس میں سند کے اعتبار سے ہوتی ہے، جس کو روایتاً کہا جاتا ہے، اور کہیں کہیں اسباب درایتاً بھی ہوتے ہیں کہ اس حدیث کا جو چیپٹر ہے، جو موضوع ہے، وہ بھی قابل تحقیق ہے۔ جب ہمیں اس حدیث کے اوپر ایز اے درایت کے دیکھتے ہیں، ایز اے تحقیق کے پہلو سے دیکھتے ہیں، تو کہیں اس روایت کے علاوہ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ ابلیس کا نام حارث بھی تھا، کہیں ایسا نہیں آیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آدم علیہ السلام ابلیس کو بہتر جانتے تھے، کیونکہ جنت میں اور سجدہ کرنے سے انکار ہوا اور سارے واقعات سامنے ہیں۔ یہ ایک یعنی غیر ممکن چیز ہے کہ ابلیس کا جو ہے انہیں پتہ نہ چلے، اور اس کا جو ہے وہ پتہ نہ چلے کہ یہ ابلیس ہے اور یہ ہمیں جو ہے گمراہ کر رہا ہے۔ یعنی یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں، چند ایک ایسی۔ دوسرا یہ ہے کہ آیات کے جو آیات ہیں، اب ہم اس کی تفسیر دوبارہ سے پڑھتے ہیں تو اس آیات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ اس واقعے کا، یہ عبد الحارث والے واقعے کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آیات کی کچھ تفسیر کچھ اور انداز سے بھی بنتی ہے۔ اب ذرا آتے ہیں ہم ان آیات کی طرف دوبارہ سے، اور ان آیات کے اندر جو جو مفہوم صحیح بنتا ہے اس کو جانتے ہیں۔ یہ ہے دوبارہ سے وہی آیات، سورۃ اعراف کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون۔ ان آیات کو ذرا سمجھیے۔ پہلی رائے ان آیات کے بارے میں یہ ہے، پہلی رائے اور پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نفس واحد سے اور زوجہا سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہیں، اور آیات کا ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک نفس سے اللہ نے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا یعنی حوا علیہ السلام، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ ان کی طرف سکون حاصل کرے، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، جب انہیں حمل ہوا، شروع میں جو ہے وہ خفیف تھا، پھر گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھاری ہوا، تب دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، آدم اور حوا علیہ السلام۔ دعوا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ان کا رب ہے، لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، اگر تو نے ہمیں صالح عطا فرمایا، اور یہاں پہ صالحاً سے معنی کیا گیا ہے کہ صالحاً سے مراد صلاحت دین نہیں ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ صالح کا معنی نیک ہے، نیک ہے، جبکہ صلاح الامر یا صلاحیت یا صلاح الامر یا صلاح الشیء ہوتا ہے کسی چیز کا پوری طرح صحیح ہونا، یہ بھی اس چیز کو صالح بناتی۔ الماء الصالح، وہ پانی جو صحیح سلامت صحیح طرح اپنی خوبیوں کے ساتھ موجود ہے۔ الکتاب الصالح، وہ کتاب جو پوری طرح صحیح ہے۔ القلم الصالح، جو قلم صحیح لکھنے والی ہے۔ اسی طرح جب انسان صالح بولا جائے تو اس کا ایک معنی اس کی صلاحیت، صالح ہونا، نیک ہونا، اخلاقاً، ایماناً، تقوی کا معنی، جبکہ دوسرا معنی اپنے اعضاء میں، اپنے جسامت میں، اپنی شکل و صورت میں پورا ہونا۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہمیں تو ایک ایسا عطا فرما صالحاً جو اپنے اعضاء میں اپنا پورا ہو، یعنی پورا صحیح سلامت، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ صالحاً وہ بچہ جو اپنے اعضاء میں بھی پورا ہو، اپنی کیفیت میں اچھا بچہ ہو، بچہ اور بچی دونوں اس میں جمع ہیں، وہ ہمیں عطا کرے۔ اگر تو ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم تیرے شکر گزار بنیں گے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم تیرے شکر گزار بنیں گے۔
فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا صالح بچہ، جعل لہ شرکا۔ اب یہاں پہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں نہیں آتے لیکن ذہن میں وہ موجود ہوتے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ حرف جر محذوف ہے، فلاں جگہ پہ فلاں جو ہے وہ مرجع محذوف ہے، فلاں ہے، تو اس کو محذوف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں ایک چیز ہے جس کو مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے، تو بعض جگہوں پہ مضاف محذوف ہو جاتا ہے، فلاں جگہوں پہ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے جعلا لہو، یعنی جعلا اولادہما لہو، اولادہما کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا کیا صالح، اس صالح نے جو صالح اولاد عطا کی تھی، وہ صالح اولاد نے آگے شریک بنا دیا اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو اولاد عطا کی، اس اولاد نے آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اور تسنیہ کی ضمیر اس لیے آ رہی ہے کہ یہاں ضمیر کا مرجع پیچھے نفس واحدہ اور زوجتن ہے، دو، ایک نفس واحد اور ایک زوجہ، یعنی آدم جو نفس اور زوجہ ہے اس اعتبار سے یا تسنیہ کی ضمیر آ رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نیک اولاد عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اچھی اولاد عطا کی، اس اچھی اولاد نے آگے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پس اللہ بری ہے ان سے جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اَيُشْرِكُونَ، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ما لا یخلق، یا من لا یخلق نہیں بولا، اگر ایک ابلیس ہوتا تو یہاں پہ من آ جاتا، لیکن یہاں پہ ما آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو جو کچھ نہیں پیدا کرتی ہیں جبکہ انہیں جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ اولادہما، ایک یہ ذہن میں بات ہے کہ مضاف محذوف ہے، اولادہما جو ہے، اور تسنیہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ اولاد مذکر اور مؤنث تھی، کیونکہ ایک دیکھیں ابھی میں جعلا اور آتاہما جو تسنیہ ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ اولاد مذکر اور مؤنث، یہ نہیں ہے کہ پیچھے نفس اور زوجہ، اس طرف ایک الگ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جعلا اور عطاہما کا جو تسنیہ دو کا صیغہ ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ اولاد جو صالح تھی یہ مذکر مؤنث تھی، بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ان بیٹے اور بیٹیوں کو جو اللہ نے دیا اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور شریک بنا لیے۔ یہ ایک تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور دوسری رائے ہے کہ یہ آیت خاص ہے قریش کے قبیلہ قصی کے لیے، کہ قبیلہ کے اندر جو آل قصی تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو، قریش کے قبیلے کو جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے مکہ کے مشرکین کو مخاطب کر رہا ہے کہ وہ قصی کے قبیلے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے تمہیں جو ہے وہ جمع کیا اور بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ شریک بنا رہے ہو دوسروں کو، اور یہ یعنی قریش کے خاص قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ اور ایک تیسری تفسیر اس میں یہ بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی یہاں سے مراد ہیں، لیکن انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صالح عطا کر دی اولاد، تو وہ جو پیچھے عہد و پیمان کیا تھا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وہ اللہ کا شکر کرنا وہ بھول گئے، اور وہ اللہ کا شکر کرنا بھولنا
اس کو تعبیر کیا گیا ہے جعل لہ شرکا، بس فیما آتاہما، آگے فتعال اللہ عما یشرکون، یہاں سے کلام بدل جاتی ہے اور فتعال اللہ عما یشرکون، آگے یہ والا فا جو ہے استئنافیہ ہے اور یہاں سے کلام بدل کے مشرکین مکہ کے بارے میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کرنا مسئلہ ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام اللہ کا وہ شکر تھا وہ بجا نہ لا سکے جیسے کہ لانا موجود تھا۔ جعل لہ شرکاء، یہ کنایا اسی طرح ہے جیسے وہ اس حدیث کی طرف میں نے پیچھے اشارہ کیا گیا تھا کہ من قال مطرنا بنوع کذا و کذا، جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کے ٹائم میں اس کے مطلب ایکٹیو ہونا اور اس کے ہونے کے ٹائم کی وجہ سے ہمیں بارش آئی ہے، تو وہ فرمایا وہ میرے ساتھ اس نے کفر کیا۔ یعنی اس مناسبت سے، شکر نہ کرنے کی مناسبت سے اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، وگرنہ یہ شرک اکبر نہیں تھا۔ تیسری تفسیر اس کے بارے میں یہ بھی کی جاتی ہے واللہ اعلم، اور چوتھی بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی یہاں پہ مراد ہیں، لیکن یہ بیٹا پیدا ہونا اور یہ کہنا آدم علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے اور ان کو نبوت بعد میں ملی۔ لیکن واللہ عالم یہ قول بھی ضعیف ہے کہ آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی جوانی میں کیا تھا۔ جب ان کے اندر روح پھونکی گئی جوان تھے، 60 ہاتھ کے برابر ان کا قد تھا، 60 ذراع، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ذراع ہوتا ہے، اگر اس 60 ذراع کو 60 ذراع کو اگر آپ لے کے آ جاؤ فٹ کے اندر تو میرا خیال یہ کوئی 100 فٹ کے قریب قد ان کا بنتا ہے پوری جوانی میں، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کے اپنی اولاد کے لیے بھیجا جو زمین پہ آ کے ان کی تربیت کرتے رہے۔ اور یہاں پہ یہ چونکہ آدم علیہ السلام کا زمین پہ اتارا جانا یہاں پہ انسانی نسل کو آگے چلانا مقصود تھا۔ اب اگر یہاں پہ کہا جائے کہ ان کی اولاد فوت ہو جاتی تھی، کوئی بچہ رہتا نہیں تھا، اور پھر ابلیس نے آ کے یہ کہا اور اس طرح بچے پیدا ہونے لگ گئے، تو یہ اس سے میچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہاں تو بہن بھائی کا نکاح اس لیے ہو گیا تھا تاکہ نسل آگے بڑھے، انسان آگے زیادہ سے زیادہ بڑھے، لہٰذا یہ واقعہ یا اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ آیت جیسے اس کی پہلی تفسیر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے سب کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حوا اور آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا، آدم اور حوا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو انہوں نے صالح مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صالح عطا کر دیا۔ اب یہ صالح اولاد جو آگے بنی، ان اولاد نے آگے چل کے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے، اور اللہ تعالیٰ ان شرکا سے بری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتی ہیں، جبکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اس آیت کا صحیح معنی ہے اور یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اس طرح صحیح معنی اور مفہوم پہ سمجھنے کی اور اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا بنیادی قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھا ہے، اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبی اور رسول کا لفظ بولا ہے کہ نبی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبی اور رسول بنا کے زمین پہ بھیجا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے معصوم ہیں۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ آدم علیہ السلام سے شرک سرزد ہو گیا تھا جو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اس وقت شرک سرزد یا ان سے ہونے کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ دیا تھا، اور عبد الحارث میں الحارث اس وقت ابلیس کا نام تھا۔ یہ روایت یا یہ چیز صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے، لہٰذا اس حدیث کو اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور آیت کا معنی یہی کرتے ہیں کہ شرک کرنے والے آگے آدم کی اولادوں میں سے جو آج تک قیامت کے دن تک چلتی رہی یہ شرک کرتے رہے،
آدم اور حوا علیہ السلام اس شرک سے بری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے آگے ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ جنہیں حابیل اور قابیل کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بیان ہوں گی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات جو زمین پہ ہوتے ہیں اس اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر صحیح طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی، جاننے کی، یاد رکھ لیں کہ ایمان یہ جز ہے یعنی علم کا، جانتا ہے انسان پھر ایمان لے کے آتا ہے، بغیر جانے ہوئے کسی چیز کا ایمان نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لائے اس تمام چیزوں پہ جو تو نے ہماری طرف نازل کیا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو تیری گواہی دینے والے ہیں۔ اس مسئلے کو میں نے ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید میں ہے، اور اس مختلف تفاسیر میں مختلف طریقے سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اور کہیں کوئی انسان جا کے کسی سٹیج پہ جا کے اس آیت کو لے کے وہ جی کیسے ہوا، وہ جی کیسے ہوا آدم علیہ السلام سے، یہ کیسے ہو گیا، جعل لہ شرکاء، اس چیز کو ہٹانے کے لیے یہ پوائنٹ بھی بتانا ضروری تھا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔